بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر ہم نے ماشاء اللہ لگا دیا نا تو پھر تم سب لوگ رو گے، یہ الفاظ فیصل واڈا کے ہیں۔ پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھ کر اب یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ ان لوگوں کی مہربانی ہے کہ ہم جمہوریت کو بظاہر بلڈوز نہیں کر رہے، آپ کو جینے کا حق دے دیا۔ جمہوریت کا یہ جو سٹیج ڈرامہ چل رہا ہے اس کو ہم چلنے دے رہے ہیں، اور ہر شو کے بعد ایک نئے شو کا باقاعدہ طور پر اعلان کیا جاتا ہے، اور یہ جمہوریت کا شو اس وقت پاکستان کے اندر لگا ہوا ہے۔ تو آپ کو مرہون منت ہونا چاہیے پاکستان میں طاقتور حلقوں کا۔ سرکار پھر یہ کیا جائے اس ملک کے اندر کہ آپ اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان سے تبدیل کر دیں، اور پھر اس ملک کو پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ کے حوالے کر دیں، اور پھر اعلان کریں، یعنی کھل کر سامنے آ جائیں۔ پاکستان میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہا کہ اگر نظام انہوں نے چلانا ہے اور ہر چیز کے اندر وہ کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ کو اپنے آپ سے ریپیل کرتے ہیں اور کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر فیصل واڈا جیسی شخصیات جو ان کو کریڈٹ دے رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، پاکستان کے اندر اربوں کھربوں ڈالرز کی جو ہے اس وقت انویسٹمنٹ آ چکی ہے، پاکستان کے اندر سیکیورٹی کے مسائل ختم ہو چکے ہیں، تمام صوبوں کے اندر لوگ یہ جو فگرز ورلڈ بینک آپ کو دے رہا ہے اور پھر اس کے علاوہ دیگر جو غربت کے انڈیکیٹرز ہیں وہ ختم ہو چکے، پاکستان کے ہر ہاؤس ہولڈ کے اندر خوشحالی آپ کو نظر آئے گی، تو پھر جناب یہ کریڈٹ جو ہے ان کا بالکل بنتا ہے۔ لیکن ویورز، یہ شخصیات فیصل واڈا جیسی اور ان کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے ان جیسے کئی لوگ یہ کام نہ ہر دور میں کرتے ہیں۔ ہر دور میں خفیہ ہاتھ اور کچھ شخصیات پاکستان کی جمہوریت کو کنٹرول کرتی ہے، اور جب پھٹا پڑ جائے تو جمہوریت کو آپ اٹھا کر باہر پھینکتے ہیں اور پھر لوگ باہر آ کر ڈائریکٹ حکومت کرتے ہیں۔ یہی سوال آج ان سے بھی کیا گیا کہ پھر آپ اعلان کریں، چونکہ انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ اسٹیبلش ڈیموکریسی، اور میں فل سٹاپ اس کے اوپر لگاؤں گا۔ تو یہ اسٹیبلش ڈیموکریسی اصل میں ہے کیا؟ پچھلے 3 برسوں میں ایک مقبول لیڈرشپ کو، ایک مقبول جمہوریت کو، اب یہ لیڈرشپ والا معاملہ جو ہے نا جی، اس سے بات بہت آگے نکل گئی ہے، چونکہ عمران خان ملک کے وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے، اور ان کی نظر پاکستان کی عوام کو جس طرح انہوں نے شعور دیا، اب اس نظام کو ٹھیک کرنے کی وہ بات کر رہے ہیں، اور یہ جو سب سے مقبول جمہوریت تھی شاید پاکستان میں کسی کو پسند نہیں آئی۔ تو پچھلے 3 برسوں سے اس کے خلاف ہم ساری یہ کارروائیاں دیکھ رہے ہیں۔ کبھی آپ اس جمہوریت کو اٹھا کر جیل میں 250-300 مقدمات اس کے اوپر بنا دیتے ہیں، جب یہ جمہوریت سڑکوں پر آتی ہے تو آپ گولی کی زبان سے ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، جب لوگ شہید ہو جائیں تو پھر ان کی جو قبریں ہیں اس کے اوپر بھی سیاست کی جاتی ہے، بلکہ دھمکیاں دی جاتی ہیں، اور جب کوئی خط لکھے جمہوریت بنام پاکستان کی عدلیہ خط لکھا جاتا ہے تو وہاں پر بیٹھا ہوا رجسٹرار پتہ کیا کہتا ہے کہ بھاگ جاؤ، اور میں نے تمہارا خط جو ہے وصول نہیں کرنا، اور پھر آپ کو ٹی سی ایس، جمہوریت کو اپنے آپ کو ٹی سی ایس کروانا پڑتا ہے کہ جاگ جاؤ امین الدین اور یحییٰ آفریدی، یہ جو آپ کی عدالتیں ہیں، عزت مآب میں لگانا بھول گیا، معذرت چاہتا ہوں، اور احتراماً آپ جاگ جائیں، اور یہ جو سویا وہ محل سپریم کورٹ پاکستان بنا ہوا ہے، خدا کے لیے دیکھیں کہ اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ یہ 26ویں آئینی ترمیم جو تھی نا، اس نے پورے نظام کو لپیٹ کر رکھ دیا، لیکن فیصل واڈا یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے آپ کو کر کے دکھایا۔ اچھا، پھر 2 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، میں لمبی تمہید نہیں باندھوں گا۔ پاکستان کے اندر جب کوئی شخص ٹی وی پر بیٹھ کر یہ کہتا ہے نا کہ ماشاء اللہ اچھا ہے جی، اور اگر ہم نے ڈائریکٹ ماشاء اللہ لگا دیا تو پھر آپ کی چیخیں نکلیں گی، اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت، اس کی کارکردگی پر سب سے بڑا سوال جو ہے اٹھایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر شہباز شریف صاحب کو نوٹس لینا چاہیے تھا نا، کہ پوچھیں بلا کر فیصل واڈا سے کہ یار تم ماشاء اللہ لگانے کی بات کرتے ہو، لیکن پاکستان کی پارلیمان میں شاید اتنی جمہوری غیرت نہیں ہوگی کہ کوئی بلا کر ایسے کرداروں کو پوچھے کہ تم کس بنیاد پر پاکستان کے اندر ماشاء اللہ کی بات کر رہے ہو۔ آپ جب بولتے ہیں نا تو پھر آپ کو تولنا پڑتا ہے، لیکن آپ بول رہے ہیں پہلے، اور تولنے کی شاید آپ کو ضرورت ہی نہیں، کیونکہ آپ کا ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ہے آپ کے ساتھ، اور آپ اس ساتھ کی بنیاد پر یہ تمام باتیں کرتے ہیں۔ لیکن ویورز، دنیا دیکھ رہی ہے، جب آپ ٹی وی پر بیٹھ کر کہیں گے نا کہ ماشاء اللہ لگا دیا تو تمہیں پتا جائے گا اور رو گے، تو پاکستان میں جو ہمارا جو سٹیٹس کی جی ایس پی پلس سٹیٹس کی جو بات ہم کر رہے ہیں، اور یورپی یونین آپ کے اوپر نظر لگا کر بیٹھی ہوئی ہے، تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ پاکستان کے اندر یہ جو امداد آپ کی 90 دن کے لیے روک دی گئی، تو کیا یہ 90 سے 390، 290، 490، 690 یہ اب نمبرز جو ہیں وہ اوپر جائیں گے؟ آپ کو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔
جب ملک کے اندر مارشل لا لگا دیا جاتا ہے نا تو باہر کی دنیا پھر آپ سے بات نہیں کرتی، اکنامک سینکشنز آتی ہیں۔ اب ان کے اس بیان کو اوبیسلی کہیں نہ کہیں نوٹ کیا گیا ہوگا، اور ان سے یہ ضرور پوچھا جائے کہ آپ نے ٹی وی پر بیٹھ کر ڈائریکٹ مارشل لا کی بات کیوں کی، اور آپ کس کے کہنے پر یہ تمام باتیں کرتے ہیں۔ لیکن فیصل واڈا پرسونیفائی کر رہے ہیں پاکستان کے اندر آمریت کو، اور وہ جمہوریت کو گندا کہتے ہیں، بدبودار کہتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ ورس قسم کی جمہوریت آمریت سے پھر بھی بہتر ہوتی ہے۔ ہم نے شام کے اندر دیکھ لیا کہ ایک آمر کا کیا حال ہوتا ہے، وہ اپنے لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، وہاں کے عوام اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی، اور اس نے 1-2 برس ظلم نہیں کیا بلکہ کئی دہائیوں تک یہ خاندان ظلم کرتا رہا، عوام اٹھ کھڑی ہوئی، انقلاب آیا، اور اس آمر کو اپنا ہی ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ آج آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ویڈیو کلپس آپ کے سامنے ہیں، میڈیا پر موجود ہیں، کہ ان کے محلات کس طرح عوام نے گرائے، ان کے بتوں کو کس طرح عوام نے توڑا، اور یہی حالات ہمیں بنگلہ دیش کے اندر بھی نظر آئے۔ یہاں پر ایک آمر تھا، فوجی ڈکٹیٹر تھا، جس کے خلاف اس کے ملک کی عوام اٹھ کھڑی ہوتی ہے، اور اس کی جو جیلیں تھیں اس کے ظلم کی داستانیں آپ کو سنائیں گی، جہاں پر آپ کو عمر رسیدہ قیدی بھی ملیں گے اور آپ کو 3 سال کے بچے بھی نظر آئیں گے۔ یہ اس آمر کی کہانی ہے جو اس کی جیلیں آپ کو سناتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ پھر یہی صورتحال آپ کی بنگلہ دیش میں بھی ہوئی۔ ایک خاتون نے اپنی ذاتی ضد کو اور انا کو جمہوریت کا نام دے کر، لبادہ پہنا کر وہاں کی عوام کے اوپر مسلط کیا، تو عوام نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انڈیکیٹرز جو مرضی کہیں کہ بنگلہ دیش ترقی کر رہا تھا، لیکن جمہور وہاں پر آپ کو ایک مختلف قسم کی کہانی سناتا ہے اور انقلاب آ جاتا ہے، اور ایسا انقلاب آیا کہ وہاں پر بھی آپ نے بت گرتے ہوئے دیکھے اور اس خاتون کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ تو انسان کی تاریخ جی بھری پڑی ہے کہ جب بھی کوئی آمر آتا ہے، 1 سال 2 برس 1 دہائی، الٹیمیٹلی اس کو جانا پڑتا ہے۔ تو پاکستان کے اندر اگر فیصل واڈا صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مارشل لا لگا دیں گے تو آپ روئیں گے، تو بھائی ہمیں آپ ان باتوں سے مت ڈرائیں، ہمیں وہ شہد اور دودھ کی نہریں دکھائیں، ہمیں جو غربت کا انڈیکیٹر جو اوپر جا رہا ہے، اور پاکستان اگر ترقی کر رہا ہے تو وہ غربت میں ترقی کر رہا ہے، تو یہ بتائیں کہ یہ باتیں، یہ فیک نیوز ہیں، یہ خبریں جو پوری دنیا پاکستان کے حوالے سے دے رہی ہے، یہ سب باتیں بیکار کی باتیں ہیں، اور کیسز کریں آپ ایسے لوگوں کے اوپر۔ اور انہوں نے تو پھر یہاں تک بھی کہہ دیا کہ رونالڈو کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے، آپ کو میسی چاہیے، رونالڈو چاہیے۔ پاکستان کی عوام کو اس بات کا فیصلہ کرنے دیں کہ انہیں رونالڈو چاہیے، انہیں میسی چاہیے، یا پھر انہیں کرکٹر چاہیے، یا پاکستان کی عوام کو جمہوریت چاہیے۔ یہ فیصلہ پاکستان کی عوام کا ہے، اور کوئی اس فیصلے کو اور اس فیصلے کے اختیار کو ان سے نہیں لے سکتا۔ آج پاکستان کے اندر عمران خان صاحب نے جی ایک خط لکھا، اور اس خط کو بائی ہینڈ ایکسیپٹ کرنے کی جہاں تک بات تھی تو رجسٹرار صاحب نے یہ خط لینے سے انکار کر دیا۔ ایسی کوئی خبر رپورٹ بھی ہوئی ہے مالک صاحب کے پروگرام میں، اور خان صاحب نے جسٹس یحییٰ افریدی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سربراہ آئینی بینچ کے جسٹس امین الدین کو خط لکھا، اور اس خط کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ظلم ہوتا رہا ہے اس کا وہ حوالہ دیتے ہیں۔ بلکہ یہ خط نہیں، اگر یہ کہا جائے کہ یہ پوری کتاب تھی تحریک انصاف کے خلاف جو ظلم ہوا، تو ویورز یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا، اور وہ حکومت جسے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اب آن نہیں کرتی، بلکہ وہ ان کی خامیاں آپ کو بتاتی ہوئی نظر آئے گی۔ اب یہ ایک چارج شیٹ ہے اس حکومت کے خلاف۔ خط میں انہوں نے کیا لکھا؟ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ 26 نومبر کو 42 لوگوں کو گولیاں لگی، جن کے لسٹ میں نام موجود ہیں۔ خط کے مطابق 172 زخمیوں کی شناخت ہو چکی، 10,000 سے زائد ورکرز کو گرفتار کیا گیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 9 مئی کو پاکستان میں جو کچھ ہوا ہائی کورٹ کے احاطے سے، جس طرح عمران خان کو گرفتار کیا گیا، اس کا بھی انہوں نے حوالہ دیا۔ اور پھر 9 مئی کی آڑ میں پورے پاکستان میں کیسے ہزاروں ورکرز کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ عمران خان نے اپنے خط میں انتظار حسین پنجوتا کا ذکر کیا، اور پھر انٹرسٹنگ بات یہ کہ ان کی پہلے والی بیفور اینڈ آفٹر دونوں جو تصویریں وہ لگائی گئی، اور اس خط کا وہ حصہ بنا دیا گیا کہ کتنا ظلم ہوا۔ پھر انہوں نے ضلع شاہ کا بھی حوالہ دیا، سمیع وزیر کا خصوصی ذکر کیا گیا جو اپنا ذہنی توازن جو ہے وہ کھو چکا۔ اور پاکستان کے اندر جس نے جتنی قربانی دی اس کا ذکر عمران خان نے اپنے اس خط میں کیا۔ اس میں شاعر بھی آپ کو نظر آئیں گے، اس میں آپ کو انڈیپینڈنٹ صحافی بھی نظر آئیں گے، ان کے خاندان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا اس کا بھی ذکر کیا گیا۔ یعنی پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی ہر لیول پر ہر طبقے کو ٹارگٹ کیا گیا اور خلاف ورزی کی گئی ہے۔ یہ پاکستان کی کہانی ہے، یہ ظلم کی کہانی ہے، اور یہ خط پڑھنے کے لائق ہے، جس میں تحریک انصاف کا سر یہ معاملہ نہیں رہا، بلکہ اب تو پاکستان کے اندر جی ایک فیشن ہو گیا نا، جب آپ رول آف لا کی بات کرتے ہیں، آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ پی ٹی آئی کا ہے، اور اگر زیادہ بدتمیزی کوئی کرے تو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ یوتھیا ہے۔
تو خدا کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کا سوچیں. صرف مستقبل کچھ گھرانوں کا نہیں ہے بلکہ یہاں پر جمہوریت کی بات کرنا جو ہے اب وہ جرم قرار دے دیا گیا. اور جب ٹی وی پر بیٹھ کے لوگ سریعام یہ کہیں کہ مارشل لا لگ گیا تو پھر تم رو گے, تو پھر اس ملک کے اندر کیا رہ جاتا ہے؟ آپ اس ملک کا نام تبدیل کر دیں اور کچھ اور نام اس کا رکھ دیا جائے اور اعلان کریں اور اس جمہوریت کے ڈرامے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیں. ویورز, اسد کیسر صاحب نے جی ٹویٹ کیا اور انہوں نے 26 نومبر کے حوالے سے کچھ باتیں کہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 26 نومبر کو تحریک انصاف کے گرفتار 350 کارکنوں کو لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی نے 2 مہینے بعد جوڈیشل کر کے جیل بھیج دیا, لیکن پنجاب پولیس نے ان کارکنوں کو اٹک جیل سے نکال کر راولپنڈی ڈویژن کے مختلف تھانوں میں منتقل کر دیا اور ہر ایک کارکن کو اٹک میں 4 ایف آئی آرز میں دوبارہ نامزد کر دیا اور سب کو 5 دن کی پولیس تحویل میں دے دیا گیا ہے. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت کی فسطائیت کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے ہائی کورٹ کے آرڈرز کو بھی ماننے سے انکار کر دیا. بین الاقوامی انسانی حقوق کے اداروں کو پنجاب حکومت کے اس غیر قانونی اقدام پر سخت نوٹس لینا چاہیے. آج میں ان کا کلپ بھی دیکھ رہا تھا جس میں یورپی یونین کا ایک وفد ملا ہے, تو پاکستان تحریک انصاف کو یہ جنہوں نے ڈپلومیٹک چینلز دوبارہ سے ان کو آپریشنل بنانا تھا اور انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنائی, تو سر آپ ملے نہ جا کر یورپی یونین کے وفود سے ملاقات کریں. مختلف جو سفارت خانے میں جہاں جہاں بھی انسانی حقوق کی آپ خلاف ورزی سمجھتے ہیں کہ ہوئی اور اس کو جس ملک کے سامنے رکھنا ہے آپ رکھیں اور بتایا جائے پوری دنیا کو کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو دیکھ لیں پاکستان کا ہر حصہ جو ہے اس وقت جل رہا ہے. سندھ کے اندر آپ کو سندھ سرکار پاکستان پیپلز پارٹی نظر آتی ہے اور پنجاب میں قبضہ ہو چکا ہے. یہاں پر آپ کو کارکردگی نظر نہیں آتی بلکہ اشتہاری مہم چلتی ہوئی نظر آئے گی. آٹے کے تھیلے سے لے کر یہ جو مختلف کارڈز آپ کو ملتے ہیں ان کے اوپر مروسی کردار آپ کو صرف نظر آئیں گے اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پولیٹیکل جو کیپٹل ہے اس طرح حاصل کیا جا سکے. اب تو جی خبر یہ آ رہی ہے پنجاب کے اندر کہ مختلف منصوبوں کو آپ نے عوام کے سامنے کیسے رکھنا ہے, تو آپ کیوں نہ ایک سیل بنا دیں. اور خبر یہ ہے جی کہ پنجاب کے تمام اضلاع میں ڈیجیٹل میڈیا ونگ بنائے جائیں گے اور یہ ڈیجیٹل میڈیا ونگ سوشل میڈیا پر پنجاب حکومت اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خلاف پھیلائی جانے والی فیک نیوز اور منفی پروپیگنڈے کو روکنے کے لیے بھی کام کرے گا. تو اصل مقصد تو یہی ہے کہ کس طرح مریم کا جو امیج ہے وہ عوام کی نظر میں اس طرح سے بڑھایا جائے. دیکھیں جی کارکردگی سے ہوتا ہے. جو آپ کی بنیادی سیاست کے اندر جس طرح آپ کی انٹری ہوئی اور جس طرح پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مختلف خاندانوں کی ہمیشہ مدد کرتی رہی ہے, تو آپ اس کو کس طرح سے درست کریں گے, اپنے آپ کو پاکستان کے عوام کے ساتھ کیسے ریلیٹ کریں گے. اشتہاری مہم چلانے سے, عوام کے ساتھ تصویریں اتروانے سے آپ کبھی بھی پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے. آپ کھڑے تو ضرور ہوں گے لیکن یہ کھڑا ہونا آپ کو عوام کے قریب نہیں کرے گا بلکہ آپ کو عوام سے بہت دور کر دے گا. ویورز, ضلعی ڈیجیٹل میڈیا ونگ 4 تا 5 افراد پر مشتمل ہوگا جبکہ 20 کے قریب ڈیجیٹل ایکسپرٹس کی خدمات بھی لی جائیں گی اور ان ڈیجیٹل ایکسپرٹس کی ماہانہ تنخواہ 2 لاکھ روپے سے 4 لاکھ روپے تک ہوگی. اور اس ڈیجیٹل میڈیا ونگ سیٹ اپ کے قیام کے لیے پنجاب حکومت 55 کروڑ روپے خرچ کرے گی. تو سر یہ ہماری کارکردگی ہے پنجاب کی جس کا آپ کو ذکر اب سوشل میڈیا پر نظر آئے گا. اور پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ کنٹرول بھی کریں گے جو فیک نیوز اس وقت چل رہی ہے. تو اب آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ جو پیکا ایکٹ لایا گیا اس کو لانے کی اصل وجہ کیا تھی. آج ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی کہ فضل الرحمان صاحب انہوں نے پاکستان کے میڈیا پر یہ بتایا کہ جناب آصف علی زرداری صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ محسن نقوی صاحب آ جائیں تو ہم بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا تبدیلی کی جا سکتی ہے اور میں اس کو واپس بھیج دوں گا. اس طرح کی انہوں نے کچھ باتیں کہی لیکن وہ یہ بتاتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر دستخط ہو گئے اور پھر یہ حافظ حمداللہ صاحب نے بھی ٹی وی پر بیٹھ کر یہ بات کی. تو فیک نیوز کیا ہوتی ہے؟ اس ملک کا سربراہ آصف علی زرداری جو آپ کا کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہے وہ بھی فیک نیوز پھیلا رہا ہے, تو کیا اس کے خلاف کارروائی ہوگی؟ کہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف اور جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں ان کی آواز کو دبانے کے لیے یہ سب کچھ جو ہے ویورز کیا جا رہا ہے اور یہ آپ کو آنے والے دنوں کے اندر مزید اس قسم کی کارروائیاں میں تو کم از کم تیز ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. تو سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر وہ تمام لوگ جو عوام سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں اور اصل تو فیک نیوز وہ ہے, اور کیا ان لوگوں کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی؟ تو سر ان کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں کرتا. بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں عوام سے ووٹ مانگ کر, تو آپ ان کے خلاف ایسا قانون کیوں نہیں لاتے کہ جو جتنے بھی پلیجز کیے جائیں گے پاکستان کے سیاستدانوں کی طرف سے اگر وہ پورے نہیں ہوئے تو اسے ہمیشہ کے لیے اس جماعت کے اوپر پابندی لگ جائے گی اور اسے نااہل کر دیا جائے گا, کیونکہ آپ پاکستان کی عوام کا وقت ضائع کر رہے ہیں.
لیکن یہاں پر اگر کسی خاندان کی کوئی توہین کر دے، کسی کا نام بگاڑ دے یا پھر کسی کے حوالے سے کوئی خبر آ جائے تو آپ اسے فیک نیوز کے ذریعے جو قانون آپ لے کر آئے اسے کنٹرول کریں گے۔ اب اس کے اندر ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ اگر اس قانون میں یہ بھی لکھ دیا جاتا نا کہ اس کا اطلاق پاکستان کے تمام سیاستدانوں کے اوپر بھی ہوگا تو شاید یہ بہتر ہوتا، لیکن جن لوگوں نے یہ قانون بنایا وہ سیاستدانوں کے لیے نہیں بنایا تھا بلکہ ان آوازوں کے لیے بنایا جو ان لوگوں کے خلاف ہمیشہ آپ کو بلند ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ویورز، پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کی میز پر اب آپ کو نظر نہیں آ رہی، لیکن کچھ اعلانات کیے گئے اور دعوت شہباز شریف کی طرف سے دی گئی کہ آپ آئیں بیٹھیں، اور اب اس دعوت کو پاکستان تحریک انصاف نے مسترد کر دیا ہے، اور دوسری طرف یہ کہا کہ اگر آپ اعلان کر دیتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ دوبارہ آ کر بات کریں گے۔ اب سوال یہ بھی تھا کہ وزیر اعظم کا بیان آیا اور پھر اس کے بعد تحریک انصاف میں شبلی فراز صاحب نے کچھ باتیں کی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاؤس کمیٹی بنانا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، کمیشن پر لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے، ہاؤس کمیٹی بنانے کی تجویز کوئی بہتر نہیں ہے۔ حکومت اگر مذاکرات پر سنجیدہ ہوتی تو کمیٹی اب تک بن چکی ہوتی۔ ہماری قانون اور انصاف کی جنگ چل رہی ہے، جیسے بھی ممکن ہو ہم قانون اور انصاف کے سامنے پیش ہوتے رہیں گے۔ عمر ایوب صاحب نے یہ کہا کہ ہم شہباز شریف کی آفر مکمل طور پر ریجیکٹ کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی میں نہ کوئی فارورڈ بلاک ہے اور نہ ہی کوئی ہوگا۔ جو لوگ عمران خان کو چھوڑ کر گئے ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے، اور ہومیوپیتھک ایم این اے موجود نہیں ہے، ہماری طرف کوئی بھی ہومیوپیتھک ایم این اے موجود نہیں ہے۔ اچھا، یہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے جنید اکبر صاحب کو جواب دیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ان بھائی صاحب کو بھی جواب دیا جو 2 دن پہلے بہت غصے میں تھے کہ آپ نے لفظ ہومیوپیتھک کیوں استعمال کیا۔ تو سر، یہ عمر ایوب صاحب پاکستان میں ہی ہوتے ہیں اور آپ بھی پاکستان سے ہی ہیں غالباً، تو آپ ان کو بھی لے جائیں۔ اور انہوں نے بھی ہومیوپیتھک کا لفظ استعمال کیا۔ یہ ایک لفظ کا استعمال سیاستدان وہ صرف میٹافوریکلی اسے کرتے ہیں، اس پہ میرا خیال ہے کہ کسی کو اتنا زیادہ غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح اس دن وہ بھائی صاحب آگے تھے اور انہوں نے بڑی سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی جو کہ میرا خیال ہے کہ اننیسیسری تھا۔ فیصل واڈا صاحب کو بھی دھمکیاں ملی ہیں، اور فیصل واڈا صاحب نے کیا کہا، وہ یہ کہتے ہیں کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس ہوا جس میں ایف بی آر کی 10 گاڑیوں کی خریداری کا معاملہ زیر غور آیا۔ ایف بی آر کے افسران نے براہ راست مارنے کی دھمکی دی۔ ایف بی آر کے علی صالح، شاہد سمرو اور ڈاکٹر ساجد صدیقی نے براہ راست دھمکی دی، اور انہوں نے کاروبار ختم کرنے کا بھی مجھے باقاعدہ طور پہ وارن کیا۔ کراچی میں رہتا ہوں اور دھمکیوں کا جواب دینا جانتا ہوں۔ کمیٹی کے 22 جنوری کے اجلاس کے بعد ٹیکس حکام گھٹیا حرکتوں پر اتر آئے۔ ایف بی آر کو 10 سستی گاڑیاں فراہم کرنے کی پیشکش پر کمپنی پر چھاپا مارا گیا۔ ایف بی آر حکام کمپنی کو ہراساں کرنے پہنچ گئے۔ کمیٹی ملٹی نیشنل ہے، جاپان کے سرمایہ کار کو برا پیغام دیا گیا۔ واضح کر دوں، بدماشیاں نکالنا آتی ہیں۔ تو ٹھیک ہے سرکار، جن لوگوں کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ یہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے آج پاکستان کی عوام کو بھی کہا کہ مارشل لا لگ جائے گا تو آپ تمام لوگ روئیں گے۔ تو جمہوری لوگ اس طرح سے ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر دھمکیاں نہیں دیتے، تو پھر آپ خود بھی تسلیم کریں کہ آپ کو پاکستان کے نظام میں پلانٹ کیا گیا۔ آپ کا جمہوریت سے بھائی کیا لینا دینا؟ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے سپورٹ سے سینیٹر بنے، آپ اس بات کو کیا تسلیم کرتے ہیں؟ اور اگر کرتے ہیں تو پھر یہ بھی بتا دیں قوم کو کہ کس حیثیت سے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیٹ پر سینیٹر بنے، اور سپورٹ آپ کو پیپلز پارٹی نے کس بنیاد پر کی، اور پیپلز پارٹی والے آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یہ ذرا ان سے آپ پوچھ لیجئے گا۔ اور اس جاتے جاتے پاکستان کے سوشل میڈیا سے بھی خبر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اطہر کاظمی بہت ہی ہمارے پیارے دوست، برطانیہ میں کافی دیر صحافت کرتے رہے، اب پاکستان میں مستقل بنیادوں پر صحافت کر رہے ہیں۔ تو ایک ٹیلی ویژن چینل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے پاکستان کی سرمایہ کاری اور جو موجودہ صورتحال ہے اس پر ایک سوال ہوا۔ تو انہوں نے کہا جی بڑی اچھی بات ہے کہ امریکی شخصیت پاکستان آئی ہوئی ہے اور وہ پریس کانفرنس کرتی ہے، اور یہی پاکستان کی حکومت کی کارکردگی ہے کہ وہ لوگوں کو امریکہ سے بلا کر یہاں پہ پریس کانفرنس کروا کر ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ دیکھیں امریکہ سے پیغام نہیں آئے گا بلکہ امریکہ سے سرمایہ کاری آ رہی ہے، اور جن لوگوں نے امریکہ سے عمران خان کے حوالے سے کچھ ایکسپیکٹیشنز وابستہ کر لی ہیں، یہ ایکسپیکٹیشنز صرف ایکسپیکٹیشنز ہی رہیں گی اور کسی قسم کی کامیابی ان تمام خواہشات کو نہیں ملے گی۔ یہ ان کا لب لباب تھا جو انہوں نے گفتگو کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جملہ انہوں نے اور بھی کہا کہ حکومت کی کارکردگی کیا ہے۔ حکومت کی کارکردگی سر یہ ہے کہ اگر ان کا بس چلے تو یہ جو کراچی میں ایک خاتون، امریکی خاتون آپ کو سڑکوں پہ نظر آ رہی ہے دھرنا دے کر، یہ حکومت کا بس چلتا تو اس سے بھی پریس کانفرنس کروا دی جاتی کہ یہ بھی پاکستان میں سرمایہ کاری بہت جلدی کرے گی۔ کامران ٹھسوری صاحب نے امریکی خاتون کے حوالے سے ایک جملہ کہا اور وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ہے جو کہ اس سے ریلیٹڈ ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ لڑکے کا ٹیلنٹ ہے، امریکہ سے خاتون کو پاکستان بلایا،
सारा शहर इस लड़के को देखना चाहता है जिसने अमेरिकी खातून को पासपोर्ट समेत फुटपाथ पर बिठा दिया। ये हमारे सूबे का गवर्नर है जो अमेरिकी खातून के बारे में ये बात कर रहा है उस लड़के के टैलेंट के हवाले से। लेकिन कामरान साहब, उस लड़के का टैलेंट आपके टैलेंट के सामने कुछ नहीं है। एक आप और एक फैसल वाडा भाई साहब जो हैं, यानी ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं, लेकिन पूरे सिस्टम को आपने कंट्रोल किया हुआ है, और आप जैसी कुछ और शख्सियात भी हैं। तो जो टैलेंट आपका है ना, वो टैलेंट उस लड़के का नहीं है। और फिर ये भी देखना होगा कि आपकी जो नुमाइंदा हुकूमत है वो आने वाले दिनों के अंदर क्या किसी किस्म की जो सरमायाकारी अमेरिका से जिसका दावा किया जा रहा है उसे सिक्योर कर सकते हैं। कुछ हफ्तों की और महीनों की बात की जा रही है, देख लेंगे पूरा होता है ये वक्त भी, और फिर उसके बाद आप क्या कहेंगे। तो एक टैलेंट आपका है, एक टैलेंट उस लड़के का था, और एक टैलेंट इस हुकूमत का है। देखना ये होगा कि किसका टैलेंट किसके ऊपर भारी पड़ता है। व्यूअर्स, ये आज की हमारी निश्चित थी। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।